نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نایاب روحانی عملیات۔ میں ہوں صاحبزادہ عبدالوحید۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ناظرین، جو لوگ ہمارے چینل پہ نئے آئے ہیں، جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل نایاب روحانی عملیات کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سب سے گزارش ہے کہ سب سے پہلے ویڈیو کے نیچے لال رنگ کے بٹن کو دبا کر ہمارے چینل نایاب روحانی عملیات کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ پا سکیں۔ محترم ناظرین، جو سلسلہ ایک شروع کیا ہوا ہے میں نے ستاروں کا، کہ ستاروں کے متعلق جاننے کا، کہ ہر انسان کی جو خواہش ہے کہ ہمارا ستارہ کون سا اور کیسا ہے، ہماری زندگی کیسی گزرے گی اور ہمارا ستارہ کون سا ہے، اس حوالے سے آج بھی میں ایک ویڈیو لے کے حاضر ہوا ہوں۔ یہ ستارہ سور کے متعلق ہے، یعنی کہ ستارہ زہرہ، ٹھیک ہے ناظرین۔ بہت سارے لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں مکمل پتہ چل سکے کہ ہمارے ستارے کے متعلق ہمیں پتہ چلے کہ ہمارا ستارہ کون سا ہے اور ستارے میں کیا ہے، ہماری زندگی کیسی گزرے گی۔ تو ناظرین، ویڈیو کو آخر تک ضرور واچ کیا کریں تاکہ آپ کو ہماری کوشش ہوتی ہے، ہماری ویڈیو جو بنتی ہے اس میں آپ کو مکمل پتہ چل سکے، آپ ہماری ویڈیو سے مکمل مستفید ہو سکے۔ کچھ خاص باتیں ہوتی ہیں جو ہم لکھ کر نہیں بتاتے، ویسے بول کر بتاتے ہیں، اس کے لیے آپ کو ویڈیو آخر تک دیکھنی ضروری ہوتی ہے۔ آپ آخر تک ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کیسے اپنے ستارے کے متعلق جان سکتے ہیں اور آپ کے ستارے میں کون سی خصوصیات ہیں اور کون سی یعنی کہ خاص جو نجاست کو ختم کرنے کا کون سا عمل ہے، کیا کیا جائے گا تو آپ کے ستارے کا جو نجاست ہے وہ کیسے ختم ہوگی۔ تو ناظرین، شروع کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو۔ ناظرین، ستارہ یعنی سور یعنی ستارہ زہرہ، اس کو ستارہ زہرہ بھی کہا جاتا ہے۔ جو مرد ستارہ سور یعنی کہ برج سور کا طالع ہوگا، یعنی ستارہ زہرہ، اس کا ستارہ زہرہ بھی کہلایا جاتا ہے، جو اس کا طالع ہوگا، اس شخص کی جو نشانی وہ دولت مند ہوگا اور عیش و کامرانی اس کی زندگی میں ہوگی، دولت مند اور عیش و آرام والا ہوگا، عیش و عشرت کرنے والا ہوگا، بہت نکاح کی خواہش کرے گا، لیکن عمدہ عورت ایک ہی سے کاروائی ہوگی، یعنی کہ بہت سارے نکاحوں کی خواہش کرے گا لیکن کاروائی ایک ہی عورت کے ساتھ ہوگی، تعلقات کافی عورتوں کے ساتھ رکھے گا لیکن نکاح جو ہوگا وہ ایک ہی عورت، اچھی عورت کے ساتھ ہوگا۔ شرع کے خلاف کوئی کام نہ کرے تاکہ اس کا کام اس کی مرضی کے مطابق پورا ہو۔ اگر شرع کے خلاف کام کرے گا تو اس کی مرضی کے مطابق کام نہیں ہوگا، اگر شرع کے مطابق کام کرے گا تو انشاءاللہ تعالی جو اس کی خواہش ہوگی وہ پوری ہوگی۔ چار پایوں سے اکثر نقصان ہوتا رہے گا، چار پائے جانور رکھے گا لیکن اکثر نقصان چار پایوں سے اٹھاتا رہے گا۔ جس کے ساتھ وفا کرے گا اس سے جفا پائے گا، یعنی کہ جس کے ساتھ بھی اچھائی کرے گا اس سے برائی ہی اس کے جو بدلے میں پائے گا۔ جو کچھ کمائے گا اڑا دے گا، یعنی جو بھی کمائی کرے گا وہ یعنی کہ ایسے عیش و عشرت میں اڑا دے گا۔ اولاد بہت ہوگی، اکثر آنکھ کی بیماری میں مبتلا رہے گی، یعنی کہ آنکھوں کی بیماری میں مبتلا رہنے کے خدشات ہیں۔ شعبان کا مہینہ طلب حاجت کے لیے بہت مناسب ہوگا، یعنی کہ شعبان کا مہینہ جو اسلامی شعبان کا مہینہ ہے وہ بہت ہی اچھا ہوگا کہ اس میں جس قسم کی بھی کوئی حاجت ہوگی اس کی طلب کرے گا تو انشاءاللہ تعالی پوری ہوگی۔ بیماری اکثر معدہ اور درد سینہ
اور درد کمر سے ہوگی، یعنی کہ اکثریت میں جو معدے کی بیماری ہوگی یا پھر درد سینہ اور درد کمر یہ بیماری ہوگی۔ اس کے بعد پہلا اور چوتھا سال خیریت سے گزر گیا تو عمر 80 برس تصور کی جائے گی، یعنی کہ پہلا اور چوتھا سال اگر بیمار نہ ہوا، بیماری سے بچ گیا، فوت ہونے سے بچ گیا تو عمر 80 برس ہوگی۔ سفر میں بہت فائدہ ہوگا، یعنی کہ سفر کرے گا تجارت کے متعلق، ویسے کسی دوسرے ممالک میں جائے گا تو بہت فائدہ اٹھائے گا، لیکن جو فائدہ اٹھائے گا وہ خرچ بھی، جو مال اکٹھا کرے گا وہ خرچ بھی کر ڈالے گا۔ حج کعبہ اس کے نصیب میں ہے، یعنی کہ حج کرنا اس کے نصیب میں ہوگا اور لازمی حج کرے گا، اور آخر عمر میں دولت اس کے ہاتھ میں بہت آئے گی۔ ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا ستارہ سور کے متعلق کہ ستارہ سور کے مردوں کی زندگی کیسی گزرے گی۔ جو لوگ ستارہ سور کے حامل ہیں ان میں یہ جو میں نے باتیں بتائی ہیں تقریباً 50% سے اوپر ہی پائی جاتی ہے ہر شخص میں، ٹھیک ہے۔ تو اس ستارہ سور میں جب کبھی جو نجاست ہوگی، یعنی کہ جو ستارہ ہے وہ گردش میں ہوگا، نجاست میں ہوگا، نحوست میں ہوگا، تو اس کو ختم کرنے کے لیے اس کا ایک خاص وظیفہ ہے جو کرنے سے انشاءاللہ تعالی ستارے کی نحوست اور گردش ختم ہو جائے گی، حالات بہتر ہو جائیں گے۔ اس کے لیے بعد نماز عشاء جو ہے نا وہ آپ نے 1000 مرتبہ جو ہے نا درود شریف روزانہ 1000 مرتبہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ ہر روز عشاء کی نماز کے بعد 1000 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی جو ستارے کی نحوست ہے، گردش ہے، وہ ختم ہو جائے گی اور اچھائی کی طرف بڑھنا شروع ہو جائے گا، برے حالات بھی وہ بھی بدل جائیں گے۔ ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا ستارہ سور کے متعلق ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور ستارہ سور کے حامل لوگ جو ہیں وہ اپنے ستارہ جان کے اور ستارے کو دیکھ کر ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آیا ان کا ستارہ واقعی ان کی زندگی کچھ اس طرح ہی گزر رہی ہے جس طرح میں نے آپ کو ستارے کے متعلق بتایا ہے۔ تو اس ویڈیو ستارہ جاننے کے لیے جو ویڈیو ہے کہ ستارے کو کس طریقے سے جان سکتے ہیں، اپنا ستارہ کس طریقے سے نکال سکتے ہیں، اس ویڈیو وہ پہلے میں اپلوڈ کر چکا ہوں، لیکن پھر بھی اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں وہ لنک میں دے دوں گا تاکہ آپ کے جاننے میں آسانی ہو جائے۔ تو ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ لائک بھی کیا کریں، شیئر بھی کیا کریں، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ پا سکیں۔ ناظرین، اپنے جاننے والوں کے ساتھ ہماری ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کریں، اپنا بہت بہت خیال رکھیں اور اچھائی کی طرف بڑھیں، 5 ٹائم نماز کی پابندی کریں، اللہ اور رسول کی تابعداری کریں، حرام اور حلال کی پہچان کریں، برائی سے دور رہیں۔ تو ملتے ہیں ناظرین آگے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔